اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن الزہری قال اخبرنی سالم بن عبد اللہ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما اخبرہ ان عمر انطلق مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی رہط قبل ابن سیاد حتی وجدوه یلعب مع الصبیان عند اتم بنی مغالطہ وقد قارب ابن سیاد الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده ثم قال لابن سياد تشهد أني رسول الله فنظر إليه ابن سياد فقال أشهد أنك رسول الأميين فقال ابن سياد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أتشهد أن رسول الله ففرده وقال آمنت بالله وبرسله فقال له صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماذا ترى قال ابن سیاد یأتینی صادق وکاذب فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلط علیک الامر ثم قال له النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی قد خبأت لك خبیئا فقال ابن سیاد هو الدخ فقال اخسأ فلن تعدو قدرك فقال عمر رضی اللہ عنہ دعني یا رسول اللہ اضرب عنقه فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان يكنه فلن تسلط عليه وان لم يكنه فلا خیر لك فی قتله۔ حضرت سالم بن عبداللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ حضرت سالم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت عبداللہ ان سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند اور مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابن سیاد کی طرف گئے۔ ابن سیاد اس وقت اس حال میں تھا کہ وہ بنی مغالطہ کے اندر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خبر نہیں ہوئی، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کے اپنے ہاتھ سے اس کو مارا، یعنی متوجہ کیا۔ تو حضور نے اس کو فرمایا کہ کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ اس نے ابن سیاد نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جاہلوں کے رسول ہیں۔ اس کے بعد ابن سیاد کہنے لگا کہ کیا آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پہ ایمان لاتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ ابن سیاد کہنے لگا کہ میرے پاس صادق اور کاذب ہے، یعنی سچی اور جھوٹی خبریں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تو تمہارا معاملہ جو ہے وہ مشتبہ ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں کچھ چھپا کے لایا ہوں، تم بتاؤ کہ وہ کیا ہے؟ تو ابن سیاد کہنے لگا کہ وہ دخ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دفع ہو جا، تو اپنی حد سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کھڑے تھے، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو یہ وہی ہے جو کہ تم سمجھ رہے ہو تو تم اس کو قتل نہیں کر سکتے، یعنی اس کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتے، اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو اس کے قتل کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اہم ہے، دو حدیث مبارکہ ہیں، ایک یہ اور ایک کل جو آئے گی وہ بھی اسی ابن سیاد کے متعلق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے دجال کے متعلق۔ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال ہوں گے۔ دجال جو حضور نے فرمایا ہے پہلا مغالطہ، اس حدیث مبارکہ میں، یہ حدیث مبارکہ مشکل ہے، سمجھنے والی ہے۔ اس کے اوپر جو غیر مسلم ہیں وہ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ نبی ہو کہ وہ دجال کی ایک ایک چیز، ایک ایک نشانی بتا رہے تھے، مگر مسلمانوں کے نبی کے سامنے ایک بچہ کھڑا تھا تو وہ اس کو پہچان نہیں سکے کہ یہ دجال ہے یا کوئی اور ہے۔ اس لیے یہ حدیث مبارکہ توجہ والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دجال کے متعلق فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال ہوں گے، اس سے مراد وہ دجال اکبر نہیں ہے، وہ جو قرب قیامت آئے گا اس سے مراد وہ دجال نہیں، وہ آخر میں قرب قیامت
کہ بڑی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ دجال نکلے گا۔ حضور نے جو فرمایا کہ 30 دجال ہوں گے، اس سے مراد نبوت کے دعوے دار ہے، نبوت کا دعویٰ کرنے والے کہ میں نبی ہوں، یہ ہے دجال۔ جو اس قسم کا دعویٰ کرتا ہے اس کو بھی دجال کہا جاتا ہے۔ اس 30 دجال جو حضور نے فرمایا اس سے مراد نبوت کے دعوے دار ہیں، حقیقی دجال مراد نہیں ہے۔ اس شخص کے متعلق، یہ جو ابن سیاد ہے، اس کے متعلق احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، تاریخی روایات میں بھی شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ بعض علماء نے اس کو کہا ہے کہ یہ دجال تھا، بعض نے کہا کہ دجال نہیں تھا۔ اب حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت علامات قیامت بیان کی اور دجال کی نشانیاں بیان کی، تو اس کے کچھ عرصے بعد یہ بچہ پیدا ہوا، ابن سیاد اس کا نام ہے۔ یہ بچہ پیدا ہوا، اتفاق یہ ہے کہ معاملہ نیا نیا تھا، حضور نے دجال کی نشانیاں بیان کی تھیں۔ دجال کی علامات میں سے ہے کہ دجال کانا ہوگا۔ اتفاق یہ ہے کہ یہ بچہ پیدا ہوا تو پیدائشی کانا تھا۔ عوام کا مزاج ہے، اس کو بات چاہیے۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ فلاں گھر میں کانا بچہ پیدا ہوا ہے، اور ادھر سے دجال کی نئی نئی نشانیاں سن رکھی تھی، لوگوں کے ہاں مشہور ہو گیا کہ فلاں گھر میں دجال پیدا ہو گیا۔ وہ بات اتنی پھیلی کہ لوگوں کو یقین آ گیا کہ واقعی دجال ہے۔ نیلے پہ دیلا یہ ہوا کہ جس طرح ہمارے زمانے میں بعض لوگوں کے اوپر جنات وغیرہ کا اثر ہوتا ہے یا سایہ ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں اور لوگ مجھے دجال کہتے ہیں، تو یہ بھی اسی بات پہ پک گیا، یعنی ڈٹ گیا۔ اور اس کو کہانت کا اثر تھا، جنات کا بھی اثر تھا، شیاطین کا اثر تھا اس کے اوپر۔ بعض چیزیں یہ بیان کرتا تھا اور بعض باتیں اس کی سچی ہوتی تھی، تو لوگ پہلے ہی تیار تھے اس کے پیدائش سے لے کے کہ یہ دجال ہے، دجال پیدا ہو گیا۔ جس طرح کہ ہمارے زمانے میں ہر دوسرے دن ہوا کھڑا ہو جاتا ہے، جی امام مہدی آ گئے ہیں جی، حالانکہ امام مہدی کے آنے کا بھی ٹائم کوئی نہیں ہوا۔ تو اس زمانے میں بھی اسی طرح مشہور ہو گیا کہ دجال آ گیا۔ اب اس کی والدہ یہودی تھی، یہودی گھر کے اندر پیدا ہوا، اور یہ بچہ بڑا ہوتا جب ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، جب کہ یہ روایت ہے، بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، بلوغت سے پہلے کی عمر ہے اس کی، تو صحابہ کے اندر بھی مشہور تھا کہ جی دجال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس اس لیے تشریف لے کے نہیں گئے کہ حضور کو شک تھا کہ واقعی دجال ہے یا نہیں ہے۔ حضور لوگوں کو یہ دکھانے، بتانے، سمجھانے کے لیے گئے تھے کہ جس کو تم دجال کہہ رہے ہو یا جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ نہ نبی ہے اور نہ وہ دجال ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے حضور اس کے پاس تشریف لے کے گئے۔ جو مخالفین ہیں انہوں نے گڑھا یہ ہے کہ حضور نے، مسلمانوں کے نبی نے ساری دجال کی نشانیاں بیان کی ہیں، مگر ان کو خود معلوم نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے کے گئے تو حضور نے اس کا وہ جو دعویٰ کرتا تھا نا میرے پاس علم غیب ہے، اس علم غیب کی نفی کروانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہاں سے چلے تو صحابہ کے سامنے آپ نے اپنے دست مبارک پہ سورہ دخان کی آیت نمبر 5 اپنے دست مبارک پہ لکھی۔ حضور نے دست مبارک پہ لکھ کے ہاتھ بند کر لیا۔ جب ابن سیاد اس وقت بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں کچھ لے کے آیا ہوں، چھپا کے لایا ہوں، بتا کیا ہے۔ اب یہ فرق سمجھیں، نبی کا جو علم ہے وہ علم یقینی ہوتا ہے۔ علم کیا ہے جی؟ یقینی علم ہے، یعنی نبی کہہ دیں کہ فلاں دن فلاں حادثہ فلاں واقعہ ہوگا تو کائنات دائیں سے بائیں ہو سکتی ہے، وہ حادثہ ضرور ہوگا۔ یقینی علم ہے، یہ نہیں کہ زن گمان پہ۔ گمان تو ہمارا ہے جی، ہم دیکھ رہے ہیں جی پاکستان کے حالات خراب ہے تو ہم کہتے ہیں جی یہ 2 سال بعد ملک ٹوٹ جائے گا۔ ممکن ہے ٹوٹ جائے مگر لازم نہیں ہے۔ بہت سارے علوم ایسے ہیں جن کے ذریعے سے انسان آنے والے حالات کے بارے میں جان سکتا ہے، مگر وہ علم جو ہے وہ یقینی نہیں ہوتا۔ نبی کا علم یقینی ہوتا ہے۔ نبی کا علم جی یقینی، یعنی نبی جو کہتے ہیں وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ علم نجوم ہے، علم نجوم کے اندر جس کو دسترس حاصل ہے وہ آنے والے حالات کی قبل از وقت پیشن گوئی کر سکتا ہے، مگر وہ یقینی بات نہیں، لازمی نہیں کہ نجومی جس طرح کہہ رہا ہے اسی طرح ہوگا، ممکن ہے اس سے ہٹ کے بھی ہو سکتا ہے۔ علم الاعداد ہے،
عدد کے حساب سے حساب لگایا جاتا ہے، اے جڑے تسی جا کے حساب وغیرہ لواندے نا عاملاں کولو، وہ حساب لگایا جاتا ہے، اس سے بہت ساری چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں، مگر وہ علم آنے والے حالات کے بارے میں علم تو ہے مگر وہ علم یقینی نہیں ہے۔ اسی طرح 10 شناسی ہے، ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے بہت سارے چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے، مگر یعنی اس کے اندر بہت ساری چیزیں سچی بھی ہو سکتی ہیں، مگر یہ یقینی علم نہیں ہے، امکان ہے، ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے اور ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو۔ نبی کا علم جو ہے وہ یقینی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس سے سوال کیا تو وہ آگے سے جواب نہیں دے سکا، اس نے کہا کہ آپ جو چھپا کے لائے ہیں وہ دکھ ہے۔ وہ کیا ہے؟ دکھ ہے۔ حالانکہ جس طرح کے غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں، اگر وہ واقعی نبی ہوتا یا اس کے پاس غیب کا علم ہوتا تو وہ آیت جو حضور کے دست مبارک میں لکھی ہوئی تھی اس کو بتا دینی چاہیے تھی کہ تو آپ کے ہاتھ میں کیا لکھا ہوا ہے۔ حضور نے تو ایسے معجزات دکھائے نا، لوگ آتے تھے حضور سے سوال کرتے تھے اور حضور بتاتے نہیں تھے، لوگ جو کھا کے آتے تھے حضور وہ بھی بتا دیتے تھے گھر سے کیا کھا کے آئے ہو۔ اتنا علم اللہ تعالیٰ نے حضور کو دیا تھا۔ اگر وہ نبی ہوتا تو اس کے پاس علم ہونا چاہیے تھا غیب کا، جو وہ دعویٰ کرتا تھا، نہ وہ دعویٰ کرتا تھا مگر اس کے پاس غیب کا علم نہیں تھا۔ یہ ثابت کرنے کے لیے حضور اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اب ہوا یہ کہ یہ اس کے بارے میں مشہور یہ تھا، اور اس کے بعد روایات میں یہ ہے کہ یہ بعد میں مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ جب مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد یہ اس نے شادی کی، اس کی اولاد پیدا ہوئی، حتیٰ کہ یزید کے زمانے میں 63 ہجری کے اندر یہ واقعہ ہرہ جو پیش آیا، اس کے اندر یہ کہیں گم شم ہو گیا، معلوم نہیں، پتہ نہیں مارا گیا یا جو بھی ہوا۔ اب اس کی اولاد بھی تھی، خود مسلمان تھا، صحابہ کا زمانہ اس نے پایا، اس کی اپنی اولاد تھی، اور اولاد بھی جلیل القدر مسلمانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، تابعین میں شمار ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ موطا امام مالک کے اندر امام مالک کے راوی ہیں جن سے امام مالک نے روایتیں لی ہیں، وہ ابن سیاد کیا بیٹا تھا، سگا بیٹا تھا، اور مدینہ کے فقہاء میں شمار ہوتا تھا، بہت بڑے عالم دین تھے، محدث تھے وہ، ابن سیاد کا بیٹا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی دجال کے متعلق یہ ہے کہ وہ شادی نہیں کرے گا، وہ مکے اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا، اس کی اولاد نہیں ہوگی۔ اگر مدینے والے اس کو دجال سمجھتے، جس طرح کے پروپیگنڈا اگر سمجھتے تو کوئی بھی مدینے والا اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہ دیتا۔ یہ بچہ تھا تو بچے اس کے ساتھ کھیلتے تھے، اگر لوگ اس کو دجال سمجھتے تو کوئی بھی باپ اپنے بچوں کو اس کے ساتھ کھیلنے نہ دیتا۔ لوگوں نے کھیلنے بھی دیا، لوگوں نے اس کو رشتے بھی دیے، اس کی اولاد ہوئی، پھر اولاد کے بھی آگے رشتے ہوئے، کسی نے اس سے قطع تعلقی نہیں کی۔ معلوم یہ ہوا کہ اہل مدینہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس کو دجال اکبر نہیں سمجھتے تھے، اگر دجال سمجھتے تو اس کے ساتھ یہ لین دین نہ کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ کانا ہوگا تو یہ کانا تھا، اس وجہ سے اس کے معاملے میں ذرا شکوک و شبہات پیدا ہوئے۔ باقی علماء نے اس کے متعلق مختلف چیزیں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔